نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہاں ایک خطبہ بنا دیا گیا تھا زوال سے پہلے، آپ نے اس میں تھوڑا آرام فرمایا اور خطبہ بھی وہاں پہ آپ نے دیا زوال سے پہلے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوال کے بعد غسل کے بعد جبل رحمت کے قریب وہاں آ گئے اور پھر غروب تک دعائیں ہی مانگتے رہے۔ یہ 5 گھنٹے سے زیادہ غالباً بنیں گے، 5 گھنٹے یا اس جو بھی وقت تھا مسلسل اللہ رب العزت سے دعائیں ہی مانگتے رہے۔ حدیث کی کتابوں میں دعا کے لیے جو لکھا ہے نبی علیہ السلام کا، کھڑے ہو کے مانگنا، تو کھڑے ہو کر عرفات میں مانگنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں کو پھیلا کے مانگنا، اس طرح سے جو لکھا ہے کہ کوہنیاں ہاتھ جو ہیں جڑی نہ رہیں، آگے کر کے تھوڑا سا خوب انسان اللہ سے مانگے، یہ جڑے ہوئے نہ ہوں، آگے ہوں، اور انسان پھر اللہ سے مانگے اور خوب مانگے۔ کھڑے ہو کے مانگنا سنت ہے، جتنی ہمت ہو انسان کھڑے ہو کے مانگے۔ تھوڑا سا اگر آج کل تو ایئر کنڈیشن خیمے عرفات میں ہیں، عرفات کے اندر ایئر کنڈیشن خیمے ہیں، باقی کچھ ایسے بھی ہیں جن میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے لیکن کولر یا پنکھے وغیرہ لگے ہوئے، بہت آسانیاں ہیں، تو اگر انسان کو سایہ مل جائے اچھی بات ہے، لیکن وقوف عرفہ کے لیے کوشش کرے کہ جتنی ہمت ہو تھوڑا دھوپ میں بھی جا کے کھڑا ہو، کیفیت بھی بنے، اور لوگوں سے ہٹ کٹ کے بھول جائے آج کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، سب سے ہٹ کٹ کے بس اللہ کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ تو جتنی ہمت ہو کھڑا ہو کر انسان کرے، تھک جائے تو بیٹھ کے کر لے، اور تھک جائے تو لیٹ جائے، لیٹے لیٹے بھی اللہ سے مانگتا رہے، زبان تھک جائے تو دل ہی دل میں مانگتا رہے، اس وقت کو ضائع نہ کرے، اس کی قدر کر لے۔ کوشش کرے کہ رو رو کے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، رونا نہ آ رہا ہو رونے کی شکل بنا لے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی انشاءاللہ رحمت فرما دیں گے۔ فقیر اور محتاج بن کر مانگے، یہ دیکھیں کہ وہ فقیر جس نے ہم سے 150 روپے 10-20 روپے مانگنے ہوتے ہیں، کیسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، لباس کو کیسے بنایا ہوتا ہے، اور کس طرح گڑ گڑا کے اپنی ضرورت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو 10 روپے 100 روپے مانگنے والا اتنی باتیں کرتا ہے، اتنا اہتمام کرتا ہے، اپنا پورا گیٹ اپ اس کے لیے اس کے حساب سے بناتا ہے۔ تو ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ سے نبی علیہ السلام کی شفاعت مانگنی ہے، اللہ سے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی معیت مانگنی ہے، اللہ سے عرش کا سایہ مانگنا ہے، اتنی نعمتیں مانگنی ہے، تو ہمیں کتنا خیال کرنا چاہیے۔ بہت قیمتی وقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، مغفرت عام ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت سستی اور غفلت نہ کرے، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو چاہے مانگے، اس کے ہاں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی بخل ہے، مانگنے والوں کے اپنے اوپر ہے وہ کیا مانگتے ہیں، دینے والا تو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعائیں مانگتا چلا جائے، اور ساتھ ساتھ تلبیہ بھی پڑھتا جائے، قرآن کی تلاوت بھی، کبھی تلبیہ پڑھ لیا، کبھی تلاوت کر لی، کبھی درود شریف کر لیا، مختلف اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھے کہ دل لگا رہے، کبھی دعا مانگ لی، اس طریقے سے جو یہ وقت ہے اس کو یہ پورا کرے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ جس طرح سے وقت قریب آتا جائے غروب کا، اس طرح سے اپنی دعاؤں کو اور چیزوں کو، یہ دل کی کیفیت کو بڑھاتا چلا جائے، اس کا خیال کریں۔ ہر آدمی مانگے، خوب مانگے، جس زبان میں چاہے مانگے، خوب اللہ سے مانگے، دل سے مانگے، اللہ رب العزت رحمت فرما دیں گے۔ جنہوں نے مینا میں تیاری کی ہوگی کہ آج ہم نے عرفات میں کیا مانگنا ہے، ان کو یہ تیاری بہت کام دے گی کہ مینا کا وہ جو اسٹے ہے وہ عرفات کی تیاری کے لیے بنا دیا گیا۔ میدان عرفات میں بہت سارے لوگ چیزیں مفت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کھانے مفت مل رہے ہوتے ہیں، جوسز مل رہے ہوتے ہیں، لبن جو ہے دہی لسی وغیرہ یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگ ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں کہ وقت مانگنے کا ہے۔ بعض لوگوں کا دل کرتا ہے کہ جی ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، ہم جبل رحمت کے قریب چلے جائیں۔ اب وہ جگہ دور بھی ہوتی ہیں، راستے معلوم نہیں ہوتے، تقریباً خیمے ایک جیسے ہوتے ہیں، آنے جانے میں جو وقت لگتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ انسان وہ یہ کام نہ کرے، اپنے لوگوں میں اپنی ہی گروپ میں رہے، قریب تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، علیحدگی کے لیے، تنہائی کے لیے جتنا آسانی سے ممکن ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ دور چلا گیا، اب یہ پریشان ہوگا کہ واپس کیسے پہنچوں، پیچھے والے پریشان ہوں گے بھائی بندہ کدھر ہمارا چلا گیا، تو دونوں کا وقت خراب ہوگا، دونوں کا وقت ادھر ادھر لگے گا، شیطان بھی کوشش کرے گا ادھر ادھر چیزوں کو ضائع کرنے میں، اور باتوں میں لگا دے گا، کرنٹ افیئرس پہ باتوں پہ لگا دے گا، 4 آدمی بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی ٹاپک چھیڑ دے گا کہ ان کا یہ وقت ضائع ہو۔ شیطان پوری کوشش کرے گا، موبائل کھلوا لے گا، کہیں نہ کہیں یہ وقت مانگنے کا ہے، ہم نے اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، ایک ایک لمحے کی دعا پتہ نہیں کتنی قبول ہو جائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔
جس طرح مردوں کے لیے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے دعا مانگنا مسنون ہے، عورتیں بھی اگر اس کی کوشش کر لیں آسانی کے ساتھ تو یہ بھی اچھی بات ہے، ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی ہی دیر صحیح لیکن کھڑی ضرور ہوں اور دعا مانگتی رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک عمل بتایا گیا عرفات کے میدان کے لیے، فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن زوال کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھ لے، پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جب یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کی سفارش قبول کر لی۔ تو ہمارا کام ہی مانگنا ہے، وقت کھلا ہے تو خوب مانگیں اور بہت مانگیں، مانگتے ہی چلے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھنٹوں دعائیں مانگی تھیں اس میں صرف ایک دعا کا ترجمہ سن لیجئے کہ آقا علیہ السلام نے کس طریقے سے مانگا۔ اے اللہ، آپ میری بات سن رہے ہیں، میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں، میرے ظاہری اور باطنی امور سے آپ واقف ہیں۔ اللہ، میرا کوئی معاملہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں پریشانی میں مبتلا ہوں، فریاد کرنے والا ہوں، پناہ کا طالب ہوں، خوف زدہ اور لرزنے والا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بھکاری مسکین کی طرح آپ سے سوال کرتا ہوں، ذلیل مجرم کی طرح آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں اور تجھی کو پکارتا ہوں مصیبت زدہ پریشان حال کے پکارنے کی طرح کہ جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، اس کا جسم تیرے سامنے ذلت سے پڑا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اے اللہ، مجھے میری مرادوں میں محروم نہ فرمانا، مجھ پر شفیق و مہربان ہو جا۔ اے وہ ذات جس سے سوال کیا جائے اس سے بہتر عطا کرنے والا اور کوئی بھی نہیں، تو سب سے زیادہ افضل ذات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارا اور اللہ کو منایا، تو ہم بھی الفاظ میں عاجزی اختیار کریں اور اللہ سے خوب مانگیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔